We Muslims are 30 crores, Alhamdulillah, in India. What shall we do for the upliftment of Muslim community? Sheikh Usaymi Rahmatullah Alayh فرماتے ہیں, Sheikh Usaymi Rahmatullah Alayh فرماتے ہیں, you will be a part of the system, no problem. It is allowed because you have no other way. تمہارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے, تم جاؤ, لیکن نیت کیا ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہارے قوم کے لیے کچھ اچھا کرنے کے لیے اور تمہارے ساتھ اس رعایا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے حق میں فیصلے لینے کے لیے اور عدل و انصاف کرنے کے لیے اگرچہ تم اس کے اندر ان انتخابات کے اندر حصہ لیتے ہیں یا کسی لیڈر کو چنتے ہو تو it is totally allowed for you as a last resort, not first attempt. لاسٹ ریسارٹ آپ کے پاس یہی چارہ ہے, دوجا نہیں ہے, تو ایسی حالت میں آپ you will be a part of this democratic electoral system. انشاءاللہ it is allowed. تو اس بنا پہ تو آج ہم مسلمان ہندوستان کے لیڈرز کو چنتے ہیں. تو اسلام permits for Indian Muslims, those who are living in non-Muslim community, those who are not having their own right to establish the Sharia, then you should follow the individual rulings of that community and country. یہ ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے اس چیز میں. تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹرل سسٹم کو ہمیں باضابطہ لینا چاہیے. And it also permits the Indian Muslims to follow the electoral systems beautifully designed by Constitution of India. You can follow, no problem. لیکن ہمارے پاس ہی ہے چارہ. اگرچہ سعودی عربیہ میں یہ سسٹم لے کے جائیں گے تو کیا ہوتا, نہیں چلتا. تو وہاں بھی حکمران کو اپنے حساب سے چننا پڑتا ہے, جس طرح سے اسلام آپ کو شرعی اصول بتاتا ہے اسی حساب سے چننا ہے. تو یہ ہو گیا کس کو چننے کا ایک سسٹم, یعنی امیر کو, حاکم کو چننے کا. اور اگرچہ اس کے علاوہ چنے گئے تو کیا اس کی امارت کو تسلیم کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی. اگرچہ آپ مسلمانوں کے اندر, یاد رکھیے پھر یہاں پہ مسلمانوں کے اندر, یہ کیا ہے, ہم جو پہلے بولے ڈیموکریسک الیکٹرل سسٹم ہے نا, یہ پورے ہندوستان کے اندر ہے. جب ہم مسلمانوں میں مسلمان کی جماعت کا امیر کو چنے تو کیا گیا رہے, کون تو آ کے پولیس والا مارتا, کون کے IAS آ کے مارتا تمہارے کو, اسلامک طریقے سے ہمیں ہمارے جماعت کے امیر کو منتخب کر لے رہے ہیں بولے تو کون تو مارتا آ کے, نہیں مارتا نا. تو کم سے کم یہاں پہ لاگو کر سکتے نا. عالم علماء, دانش مندی, those who are good in political system of India, ان کو چننا بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب دیکھیں ہمارے پاس جماعت اہل حدیث ہیں, جماعت جو ہے تبلیغی ہیں, جماعت اسلامی ہیں. تو جہاں پہ یہاں کے امیر کو جب چنیں گے نا, we should select a person who is good in Islamic Sharia, in Islamic مسائل, and as well as he is good in political system of India. آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ ہے, نئے انہیں خالی مسائل, شرعی مسائل بیان کر سکتے, ان کو چنیں گے بول کے چنے سمجھو. تو یہاں پہ ہم لوگ پھر نچلی حصے میں چلے جا رہے ہیں. تو ہم جب ہمارے مسلمان کے امیر کو ڈیسائیڈ کریں گے تو ہمارے کرائٹیریا کیا ہونی چاہیے, دو. ایک, شرعی علم اچھی رہنا. دوسرا, انڈین پولیٹیکل سسٹم کو بھی صحیح معنی میں سمجھنے والا ہونا. تب انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان کا امیر کو چنیں گے. تو تب کیا ہوتا بولو, اگرچہ کوئی پالیسی بنی مسلمان کے خلاف میں, کوئی پالیسی بنی, ابھی بنتے ہیں نا مسلمان کے خلاف میں 10 سال سے بنتے تھے پالیسیز پورے. اب ہمارے جماعت کے لوگ ہیں نا, ابھی مار لے کے مرتے تھے, میری کار بھیجتا ہوں تم آؤ, میرا ہیلی کاپٹر بھیجتا ہوں تم بھی آؤ, ووٹ ڈال کے جاؤ بول کے آج بھی لڑکے مر رہے. اور ہندوستان میں کیا ہے, مسلمانوں کے خلاف میں جو ہے قانون بن رہے, اور ہم لوگ اس کے اوپر کبھی بھی لڑکے مرے نہیں, لیکن آج مسجد میں بیٹھ کے لڑکے مر رہے. اور کون آ کے سلجھا رہا, دیکھو مسئلہ تھو ہے ہمارے زندگیوں پہ, غیر مسلمان آ کے سمجھا رہا. کیا بول کے, غیر مسلمان, دونوں جماعت لڑ پڑے, ایک ہی جماعت دو ٹکڑے بنے, تو دونوں کے بولا عزت سے تم لگا اپنی حیثیت پہ آ گئے تو آ گئے, نہیں بولتا میں لاتا ہوں, بولا نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی سسٹم, شریعت سسٹم آپ یہاں پہ لاگو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں چاہ رہے, ہندوستان کا مسلمان نہیں چاہ رہا یہ چیز کو. دیکھیں اب ہم لوگ بڑے بڑے خوابہ دیکھتے ہیں, نہیں کیسا رہتا ہوں گا, یہ ہوں گا بول کے, یہ سب یہ کیا ہے بولتے, بیانی باتیں ہیں میرے بھائی, بیانی باتیں ہیں. کیا ہے کیریکٹرسٹک خلیفۃ المسلمین, امیر المؤمنین کے کیریکٹرسٹک کیا ہے, حاکم مسلمین. اب آپ سمجھیں گے نہیں بھائی یہ بڑے بڑے لوگوں کے تعلق سے بات ہو رہی, سو بڑے جماعتوں کے تعلق سے بولیں گے, نہیں. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر میں تم لوگ 3 لوگ نکلے, تم لوگ 3 سفر میں جا رہے ہیں, تو دونوں کو چاہیے کہ کسی ایک کو امیر منتخب کرے. سبحان اللہ. 3 دا منیمم کرائٹیریا 3 بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اگرچہ مسلمانوں کا امیر
10 لوگوں کا امیر بنتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اپنے ہاتھے گردن میں اس طرح سے باندھ کر پیش کیا جائے گا. اگرچہ وہ 10 لوگوں کا امیر عدل و انصاف کے ساتھ ان کے معاملے سدھار کے رہتا تو وہ جنت میں جائیں گا, اگرچہ نہیں رہتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بولے سبحان اللہ, کتنی بڑی بات دیکھیے, کتنی بڑی بات دیکھیے. لیکن ماشاءاللہ جماعت اہل حدیث, جماعت تبلیغی, جماعت اسلامی کتنی بڑی جماعت ہے, منظم جماعت ہے ماشاءاللہ, اور they have lakhs of Muslims as a part of their unit. تو لیکس ہیں, یہاں پہ 10 لوگوں کی بات ہو رہی ہے حدیث کے اندر, 10 بھی ہیں, 10 کے طرف سے وہ امیر حق ادا نہیں کرا تو کیا ہو جاتا, اس کو یہاں سے گردن کے پاس اس کے دونوں ہاتھ زنجیر لگا کے لگائے جائیں گا. اگرچہ وہ انصاف کرے گا تو اس کو جنت میں ڈالا جائیں گا, اس کے انصاف کے معاملے کے تحت اس کو جنت میں جایا جائیں گا, نہیں بولے تو ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو امیر مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کے حق میں کام نہیں کرتا, مسلمان کے کمیونٹی کے اپلفٹمنٹ کے اندر مدد نہیں کرتا, ایسے مسلمانوں کے ساتھ وہ امیر جنت میں نہیں جائیں گا. بولے سبحان اللہ. جو امیر مسلمانوں کا امیر منتخب کیا گیا تھا, وہ کیسے بھی طریقے سے رہن دو امیر بن گیا, لیکن وہ مسلمانوں کے حق میں کام نہیں کر رہا, تو وہ کیا ہوتا, وہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں جاتا.